السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبر روم میں صفائی کا کام کرتی تھی، میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ایک لڑکی لیبر روم میں آئی تو مجھے بولی، جیسے ہی میرا بچہ ہو تم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جانا۔ میں خوش ہو گئی۔ جو ہی بچہ لے کر گئی اس کے بعد سے دن بدل گئے، امیری آ گئی، لیکن جیسے جیسے لڑکی بڑی ہونے لگی میری جان نکلنے لگی، کیونکہ اس بچی کی کمر پر ایک عجیب نشان تھا۔ اور پھر ایک دن میری ساس نے وہ نشان دیکھ لیا اور چیخ اٹھی، کیونکہ وہ بچی تو ایک عورت جب تک بچے کی تخلیق کے مراحل سے نہیں گزرتی وہ نامکمل رہتی ہے، اور میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نامکمل ہی تصور کرتی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بے اولاد تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ جب تک میری سونی گود نہیں بھرے گی میری زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی۔ میں ہر وقت اولاد کے لیے ترستی تھی، کسی کی گود بھرتے دیکھتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شدت دل سے دعا مانگتی ہے، اللہ میری جھولی بھر دے، مجھے بھی ماں بننے کا سکھ نصیب فرما دے۔ میں کب تک یوں بے اولاد رہوں گی؟ لیکن میری دعاؤں میں تاثیر ہی نہیں رہی تھی۔ میں تہی دامن تھی اور یہی روگ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ میں جب کبھی اپنے شوہر قاسم کو دیکھتی تو یہ دکھ اور بھی بڑھ جاتا۔ میرا سیدھا سادہ شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ ہمارے ادھورے پن پر خاموش تھا۔ اس نے کبھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، کبھی مجھ سے اولاد کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے پریشان دیکھتا تو محبت سے اپنی باہوں کے حصار میں بھرتا اور کہتا کہ مریم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو، کیوں خدا سے شکایتیں لگاتی ہو، ہمارے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا لمس پا کر ٹوٹ جاتی اور سسک کر رونے لگتی۔ آہستہ آہستہ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ کسی تقریب میں جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے، کسی میت پر جاتی تو لوگ بچے کا پوچھتے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں مجھے اس کمی کو بھولنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اسی لیے میں نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی بہت مشکل حالات دیکھے تھے۔ میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے پائی جوڑ کر میری شادی کی تھی۔ قاسم عمارتیں بنانے کا کام کرتا تھا، وہ ایک ٹھیکیدار تھا، اور اس سے شادی کر کے میری زندگی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اولاد نہ ہوئی تو میں اپنی ساس کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ قاسم سے جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے مجھے میری ساس کے طعنوں سے بھی بچایا اور دنیا کی نظروں سے بھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکل کر جاتا میری ساس بانجھ کہہ کر میرا جینا حرام کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ قاسم مجھے طلاق دے اور وہ کسی دوسری لڑکی سے اس کی شادی کروا دے، لیکن قاسم کو مجھ سے سچی محبت تھی اور انہوں نے کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کی تھی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے کہتی کہ بڑی جادوگرنی نکلی ہے یہ تو، کیسے میرے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے، بچہ بھی نہیں دیتی اور جون کی طرح چمٹ بھی گئی ہے۔ میری ساس کی ایسی باتیں میرے دل جلا کر راکھ کر دیتی۔ بچے کا ہونا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ اگر یہ سب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں شادی کے پہلے سال ہی قاسم کو اولاد کی خوشی دے دیتی، لیکن یہ بات میری ساس کو کون سمجھاتا؟ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی، جن کی نظر میں بچہ نہ ہونا سراسر عورت کا ہی قصور ہوتا ہے۔ میری شادی کو 2 سال گزرے تو میرے دیور کی بھی شادی ہوئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے ہی سال دیورانی کی گود بھر گئی۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے اسے گھر کی مالکن بنا دیا اور مجھے اس کی نوکرانی۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور اپنی دیورانی کی بھی خدمت کرتی۔ وہ تو بچہ پیدا کر کے مہارانی بنی بیٹھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں سارا کمال اس کا ہی ہو۔ میں جو کبھی محبت سے اس کے بچے کو گود میں اٹھانا چاہتی تو وہ مجھے حقارت سے صاف کہتی، تو بانجھ ہے، میرے بچے سے دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا سایہ میرے بچے پر پڑے اور اس کا نصیب بھی خراب ہو جائے۔ مجھے اپنی دیورانی سے کم از کم ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔
میں اس کے بچے کے سارے چھوٹے بڑے کام خود کرتی تھی۔ اس وقت اسے یاد نہیں آتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، لیکن جب اس کے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے کی باری آتی تو اسے میرے اندر کی یہ کمی دکھائی دینے لگتی۔ ایک دن میری دیورانی غسل خانے میں تھی کہ اس کا بچہ زار و قطار رونے لگا۔ میرے اندر کی ممتا جاگ اٹھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میرے لمس پا کر وہ بھی خاموش ہو گیا اور میری بے قرار مامتا کو بھی قرار آ گیا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دیورانی نے کیسا ہنگامہ کھڑا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے سے نکلی اور اپنے بچے کو میری گود میں دیکھا تو زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میری ساس اس کا شور سن کر جیسے ہی کمرے میں پہنچی تو میری دیورانی نے مجھ پر انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے ساس سے کہا کہ یہ میرے بچے کا گلا دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی، خود تو ماں بن نہیں سکتی اور مجھ سے میرا بچہ چھیننا چاہتی ہے۔ پھر کیا تھا، میری ساس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ میں تو بس بچے کو چپ کروا رہی تھی، لیکن میری بات پر کس کو یقین آنا تھا؟ ان سب کی نظروں میں میں ہی مجرم تھی۔ میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں دروازے پر بیٹھ کر ہی رونے لگی۔ ایسے ہی شام ہو گئی اور جب قاسم آئے تو مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری ساس نے اسے قصے کو بڑھا چڑھا کر اس طرح قاسم کے سامنے پیش کیا کہ وہ مجھے مجرم سمجھ بیٹھے، لیکن قاسم اچھی طرح مجھے اور میرے کردار کو جانتے تھے، اسی لیے اپنی ماں کی باتوں میں آنے کی بجائے قاسم نے کہا کہ میرا اور اپنا سامان باندھو اور ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلو۔ قاسم کی بات سن کر اس کی ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ قاسم کے پیروں میں پڑ گئی اور کہنے لگی، نہ بیٹا، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ تیری بیوی نے تجھ پر جادو کر دیا ہے جو تجھے اس کی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ قاسم نے روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، اب تو بس کر دو اماں، اور کتنے الزام لگاؤ گی؟ میں مانتا ہوں کہ میری بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کی جان لے لے گی، اور وہ بھی میرے ہی بھائی کے بچے کی۔ میری بیوی ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ضرورت کا کچھ سامان دیا اور اسی وقت بنا سوچے سمجھے میرے ساتھ اپنی ماں کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آئے اور ہم نے نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کر دی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ قاسم نے کس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، جبکہ میں تو انہیں زندگی کی بنیادی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر اس دن سے میری دعاؤں میں مزید شدت آ گئی۔ ہمارے اس نئے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا میٹرنٹی ہوم تھا۔ میں اکثر وہاں سے عورتوں کو پیدائشی بچے لے کر جاتا دیکھتی تو میرا دل تڑپ اٹھتا۔ اور پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے باہر بورڈ لگا ہے کہ لیبر روم کی صفائی کے لیے عورت کی ضرورت ہے۔ میں نے قاسم سے کہا کہ میں وہاں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر قاسم حیران ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے جو تم میٹرنٹی ہوم میں نوکری کی بات کر رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا کہ کیا پتہ، میں ایسے وقت میں کسی عورت کی خدمت کروں تو بدلے میں مجھے اولاد مل جائے۔ سنا ہے ایسے وقت میں عورت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں بھی ہر بچہ پیدا کرنے والی عورت سے کہوں گی کہ وہ میرے حق میں دعا کر دے۔ قاسم نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے محبت سے قاسم کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ان کی یہی محبت تو مجھے جینے کی امنگ دیا کرتی تھی، ورنہ لوگوں کے رویے نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں نے اسی شام جا کر میٹرنٹی ہوم کی ڈاکٹر سے بات کی اور وہاں لیبر روم کی صفائی کا کام مجھے مل گیا۔
میں پہلی دفعہ لیبر روم میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزرنے کے بعد بچے کو جنم دیتے ہی عورت کا سارا درد چٹکیوں میں غائب ہو گیا تھا، اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اسے ایسے چوم رہی تھی جیسے اسے اتنا شدید درد ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی کہ اے اللہ، میری زندگی میں بھی ایسا ہی کوئی لمحہ ڈال دے کہ جب میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی سینے سے لگاؤں اور میری زندگی کے سارے درد غائب ہو جائیں۔ یہاں صفائی کا کام کر کے مجھے عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ روز میرے سامنے بچے پیدا ہوتے اور میں انہیں دیکھ کر اپنے حق میں دعا مانگتی۔ جو عورتیں تکلیف میں لیبر روم میں آتی میں ان سے بھی اپنے حق میں دعا کرواتی، اور کبھی کسی کے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اپنی مامتا کی پیاس کو بجھا لیا کرتی۔ میرا اپنے سسرال والوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، اور نہ ہی قاسم چاہتے تھے کہ میں ان سے کوئی تعلق رکھوں۔ وہ خود اکثر اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایسے ہی لیبر روم میں کام کرتے کرتے 2 سال گزر گئے تھے، اور ان 2 سالوں میں مجھے بہت حد تک، کافی حد تک قرار آ گیا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر نے چھٹی کر لی اور اتفاقاً ایک لڑکی جو کوئی 20-22 سال کی تھی درد سے تڑپتی ہوئی آئی۔ وہ بالکل تنہا تھی اور اس کے پاس کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب معلوم ہوتی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی، باجی میری ایک مدد کرو گی؟ میں زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں نے فوراً کہا، بتاؤ بہن کیا بات ہے؟ جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تم چپکے سے میرا بچہ لے کر چلی جانا اور اسے کسی محفوظ جگہ پہنچا دینا، چاہو تو ایدھی کے جھولے میں ڈال دینا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کوئی ماں کیوں اپنا بچہ اس طرح دینا چاہتی ہے، لیکن اس لڑکی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے زیادہ سوال و جواب کرتی۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بچے کی پیدائش ہوئی، اور وہاں موجود نرس نے اس کی ڈلیوری میرے ساتھ ہی مل کر دی۔ میں اتنے سالوں میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ تو آئی نہیں ہیں، میں بھی جا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی چھٹی کر دینا۔ گھر سے اپنے حصے کا کام کر کے چلی گئی، اور وہاں میں اور وہ لڑکی ہی باقی رہ گئے۔ 2 گھنٹے بعد لڑکی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی بچی پر نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اس لڑکی نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی کو جنم دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس بچی کو چھپایا اور اس بچی کو اپنے گھر لے آئی۔ وہ لڑکی تو میرے لیے بہت ہی پر اسرار تھی، جس نے تنہا آ کر بچی کو جنم بھی دیا تھا اور اسے چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے ایک پیدائشی بچی مل گئی تھی جسے میں اب ماں بن کر پال سکتی تھی۔ قاسم شام کو گھر لوٹے تو مجھے بچی سے کھیلتا دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے، مریم کس کی بچی کو اٹھا رہی ہو؟ میں نے قاسم کو سب کچھ بتا دیا تو وہ اور پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے، پتہ نہیں کون لڑکی تھی، کوئی کیسے اپنی بچی اس طرح چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ تم اس سے کچھ پوچھتی تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر کوئی الزام لگا دے یا پھر ہم اس بچے کی وجہ سے کسی مصیبت میں آ جائیں۔ میں نے ناراضگی سے قاسم کو دیکھا اور کہا کہ خدا نے میری دعا اس بچے کی صورت قبول کر لی ہے۔ وہ عورت خود اپنی خوشی سے بچی مجھے دے کر گئی ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر اسے اس بچی کو واپس ہی لینا ہوتا تو وہ کیوں اسے میری گود میں ڈالتی؟ اور اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ بچی میں نے اپنے لیے رکھی ہے۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بچی کو کسی بھی محفوظ جگہ پر چھوڑ دوں۔ سالوں بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں، اور آپ ہیں کہ میری خوشی کو گرہن لگا رہی ہیں۔ یہ آج سے ہماری بیٹی ہے، آپ اس کا نام سوچ کر بتائیے۔ میں نے محبت سے اس بچی کو اٹھا کر اس کے رخساروں کو چوما تو قاسم مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔
میرے چہرے کی رونق نے انہیں مزید سوال جواب سے روک دیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد قاسم نے خود ہی بچی کے کان میں اذان بھی دی اور اس کا نام فرشتے بھی رکھ دیا۔ قاسم کہنے لگے کہ یہ ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے، اسی لیے مجھے اس کا یہی نام مناسب لگتا ہے۔ فرشتے ہماری زندگی میں کیا شامل ہوئی، ایسا لگا جیسے سب کچھ ہی بدل کر رہ گیا۔ ہم نے سب کچھ ہی بتایا تھا کہ وہ ہماری بچی ہے، اور ویسے بھی یہاں آس پاس کوئی بھی ہمارا نہیں تھا جو ہم سے سوال جواب کرتا۔ میں نے قاسم سے کہہ کر گھر بھی بدل لیا تھا اور میٹرنٹی ہوم کا کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں اس جگہ سے بہت دور چلی آئی تھی تاکہ کبھی وہ لڑکی مجھے ڈھونڈتے ہوئے بھی آتی تو ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی مجھے خوف آتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں فرشتے سے محبت کرنے لگی تھی اور اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فرشتے کو ہماری زندگی میں شامل ہوئے 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ ہماری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ قاسم کو سرکاری طور پر کنسٹرکشن کا ٹھیکہ مل گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات پوری طرح بدل گئے تھے۔ ہم کرائے کے گھر سے ذاتی مکان میں پہنچ گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ خاص منی گاڑی بھی لے لی تھی۔ گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری مامتا کی پیاس بجھ گئی تھی۔ میں اور فرشتے ایک دوسرے کے لیے اس قدر اہم ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اس بچی نے تو جب سے آنکھ کھولی تھی مجھے ہی اپنی ماں کے روپ میں پایا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ وہ 2 سال کی ہو رہی تھی، اور یہ 2 سال جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ قاسم بھی فرشتے کو بہت چاہتے تھے۔ اس کی چھوٹی خلقاری پر ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کہ اس نے کسی نہ کسی صورت ہمارے آنگن میں خوشیاں بھیج دی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے فرشتے بڑی ہو رہی تھی میں ایک بہت عجیب سی چیز محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے نہلانے کے لیے لے کر جاتی یا کپڑے تبدیل کرواتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی دفعہ میں نے سوچا کہ میں قاسم سے اس بارے میں بات کروں، لیکن پھر میں ڈر کر خاموش ہو جاتی۔ میں کسی صورت فرشتے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں قاسم کبھی فرشتے کو مجھ سے دور نہ کر دیں۔ فرشتے آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچی تھی، اور اپنی گڑیا جیسی نیلی آنکھوں سے وہ سب کا دل جیت لیتی تھی، اور ہر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ آپ کی ہی بچی ہے، یہ کس پر گئی ہے؟ اس کی نیلی آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ لوگوں کی اس بات پر میں کانپ جایا کرتی تھی کہ کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں فرشتے کو لوگوں سے چھپا کر رکھتی تھی، خاص کر کے اس کی کمر کو۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ہماری فرشتے پورے 12 سال کی ہو گئی۔ ان 12 سالوں میں میرے شوہر نے اس قدر ترقی کر لی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی تھی، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب فرشتے کی خوشبختی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بچی ہماری قسمت میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئی تھی، لیکن میں جب بھی اس کی کمر دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ مجھے عجیب سے خوف ستانے لگے، اور پھر پورے 12 سال بعد ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ اتنے سالوں بعد میں اپنی ساس کو اپنے سامنے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی تھی، اور پھر میری ساس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میری دیورانی نے انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اور ان کی ساری جائیداد اپنے بچے کے نام کرا لی ہے۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکالی گئی تھیں اور بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ ان کے پاس کسی کا سہارا نہیں تھا، اور بہت مشکل سے وہ ہمارا گھر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ وہ کافی عرصے سے
قاسم نے بھی ان کی خیر خبر نہیں لی تھی، اسی لیے انہیں ہمیں تلاش کرنا پڑا تھا۔ میں اپنی ساس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو لمبی چوڑی سی عورت تھی جن میں اتنا دم خم تھا کہ بازو سے پکڑ کر انہوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا تھا، اور آج ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہو رہا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں انہیں اندر لے آئی اور فرشتے کو آواز دے کر کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو میری ساس حیران رہ گئی، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ فرشتے ہماری بیٹی ہے تو انہوں نے فرشتے کو گلے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کا خون ہے۔ میری ساس کی آنکھوں میں 2 آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کہنے لگیں کہ اللہ، کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھو نا، جب تک تم پر میرا سایہ تھا تمہیں اولاد نہ ہوئی، اور آج تم صاحب اولاد بھی ہو اور بہت خوش بھی، جبکہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماضی کی باتوں کو بھول جائیں، یہ بھی آپ کا گھر ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میری ساس نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا۔ فرشتے تو دادی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، وہ تو ہمارے گھر کی تنہائی سے ہی تنگ تھی، اور اسکول میں لڑکیوں سے جب بھی ان کے دادا دادی کے بارے میں سنتی تو مجھ سے بھی سوال کرتی کہ اس کی دادا دادی کہاں ہیں، اور اس سوال پر میں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ آج اس کی دادی اسے مل گئی تھی۔ دادی اور پوتی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں فرشتے انہیں کون کون سے قصے سنا رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ شام کو قاسم گھر لوٹے تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو گئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے ان کی ماں کو معاف کر دیا ہے تو بہت محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ دن ایسے ہی ہنستے کھیلتے گزر رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ فرشتے اور اس کی دادی اپنے کمرے میں تھے، میں بھی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے فرشتے کی دادی کی نظر اس کی کمر پر پڑ گئی۔ جس بات کو میں خوف کی وجہ سے آج تک چھپاتے آئی تھی، وہ بات میری ساس کی آگے کھل گئی تھی، اور فوراً باورچی خانے میں چلی آئیں اور کہنے لگیں، بہو، کیا تم نے فرشتے کی کمر دیکھ رکھی ہے؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ ہاں اماں، ایسی بھی کون سی بڑی بات ہے بیٹی ہے میری، نہلاتے دھلاتے میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں اس بات کو چٹکیوں میں اڑانا چاہتی تھی، لیکن اماں کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ بات کس نوعیت کی ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فرشتے کے پاس لے گئے۔ وہ بستر پر اونٹی لیٹی پیپر پر کچھ ڈرائنگ بنا رہی تھی، اور اس کی کمر سے فراق ہٹی ہوئی تھی۔ اماں نے اس کی کمر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہاں اماں، میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ واقعی تمہیں نہیں پتا؟ کیا تم نے اس بچے کی پیدائش کے لیے کسی پیر فقیر کا سہارا لیا تھا؟ کسی درگاہ پر کوئی منت مانی تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک ہی میرے منہ سے نکل گیا کہ ہاں، میں نے کسی پیر کا سہارا لیا تھا۔ اماں مسکرا کر کہنے لگیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی کمر پر یہ نشان موجود ہے۔ وہ یقیناً کوئی نیک بزرگ ہوگا، اور ایسے لوگ جب اولاد کے لیے کسی کو دعا دیتے ہیں تو ان کی اولاد کے جسم پر کہیں نہ کہیں ایسے خاص نشان آ جاتے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر فرشتے کی اصلی ماں نے کسی پیر سے دعا کروا کر فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو پھر وہ اسے میرے پاس کیوں چھوڑ گئی تھی؟ میں نے آج تک خوف کے مارے اس نشان کو چھپایا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کا نشان ہے، کہیں کسی کا خاندانی نشان تو نہیں۔ یہی سوچ کر میں سہم جاتی۔ سچ کہوں تو میرے دل میں چوٹ تھا، فرشتے کو کھو دینے کا خوف تھا، اور پھر مجھے اس سوال کا جواب بھی مل گیا
کہ فرشتے کی کمر پر یہ نشان کیوں تھا۔ فرشتے 17 سال کی ہو گئی تھی اور میں اس کی سالگرہ کا سامان لینے گھر سے نکلی تو شاپنگ مال کے باہر ایک عورت سے ٹکرا گئی اور پہلی ہی نظر میں پہچان گئی کہ یہ وہی عورت تھی جس نے فرشتے کو میری گود میں ڈالا تھا۔ میرا سانس رک گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عورت دوبارہ زندگی میں مجھ سے کبھی ٹکرائے گی۔ اس کا حال بہت ہی برا ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بہت آہستگی سے اپنی بیٹی کا پوچھا تو میں سہم گئی اور اسے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی میرے شوہر صرف میرے بیٹے کی پیدائش چاہتے تھے اور اسی لیے وہ مجھے بہت پیروں فقیروں کے پاس لے گئے، لیکن پیر صاحب نے کہا کہ بیٹا بیٹی خدا کی طرف سے ہے، وہ اچھے نصیب کی دعا دے سکتے ہیں۔ کچھ ہفتوں میں جان گئی تھی کہ میرے پاس بیٹی ہونے والی ہے، اسی لیے میں ہسپتال اکیلی آئی تھی اور بیٹی کو چھوڑ گئی تھی، ورنہ میرا شوہر میری بیٹی کی جان لے لیتا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں جب حاملہ ہوئی اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، میرا بیٹا کچھ ہی دن بعد اس دنیا سے گزر گیا اور ہم بے اولاد ہی رہ گئے۔ میرے شوہر نے بیٹی کو دھتکارا تھا اور شوہر کے خوف سے میں نے بھی بیٹی کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں اس کی سزا ملی ہے۔ میرے شوہر کو کینسر ہو گیا ہے، ان کے علاج کے پیچھے ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے اور اب ہم سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہیں۔ وہ بہت جذبات سے چور لہجے میں کہنے لگی کہ تم ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اسے کبھی نہ بتانا کہ اس کے سگے ماں باپ کوئی اور ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ اس کے ماں باپ کہلائے جا سکیں۔ ہم نے تو اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کی بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھوں گی اور سالگرہ کا سامان لیے گھر لوٹ آئے جہاں خوشیاں ہماری منتظر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ تو پھر کیوں ہم لوگ اس واضح حقیقت کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں اور بیٹی بیٹے میں فرق کرتے ہیں، جبکہ یہ سب تو خدا کی دین ہے؟ اور اگر میں بے اولاد بھی ہوں تو یہ بھی میرے رب کی ہی مرضی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم رب کی رضا میں راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے اور بیٹیوں کو دل سے اپنانے والا بنا دے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔